سفر کر رہے ہیں یہ بھی ہم سے غائب نہیں، ان کی ایک ایک حرکت، ایک ایک بات، سب کچھ ہم نوٹ کر رہے ہیں، اور جو کچھ آپ کے صحابہ کرام جدوجہد کر رہے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مصیبتیں اٹھاتے ہیں، پریشانیاں اٹھاتے ہیں، اور جو اذیت کی اور تکلیف کی اور دکھ کی باتیں آپ سے کی جاتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایک بات ہمارے علم میں ہے۔ زمین اور آسمانوں میں کوئی ذرہ کے برابر بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو، جو اللہ سے غائب ہو۔ اب یہاں توحید کا مسئلہ تو یہی واضح ہو جاتا ہے، دنیا میں کون سا فرشتہ ایسا ہے، کون سا جن ایسا ہے جیسے یہ صفت بتائی کہ بارش کے قطروں کو میں جانتا ہوں۔ اب جتنے بھی شریک ہیں اللہ تعالیٰ کے بنے ہوئے، خواہ وہ دیوی دیوتیاں ہیں وہ پتھر کے یا انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، قبروں میں پڑے ہیں یا قبروں سے باہر ہیں، کسی ایک کو بتائیے کہ ایک دن کی بارش کے قطرے جو ہے وہ گن کے بتا دیں، ایک دن کے کیا ایک منٹ کی بارش جو ہے اس کے قطرے بھی بتا دے گن کے، ایک سیکنڈ کے قطرے بتا دے کتنے گرتے ہیں آسمان سے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ولا اصغر من ذالک، بلا اور نہ ہی اصغر۔ یہ اصغر کیا ہے؟ اس میں تفصیل ہے کس کا؟ صغیر کا۔ صغیر کا اس میں تفصیل ہے کہ نہ ہی بہت چھوٹی، من ذالک اس سے، کس سے؟ ذرہ سے۔ ذالک کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے، اس کا تسنیہ کیا ہے؟ تسنیہ کیا ہوگا اس کا؟ زانے کا، اور جمع کیا ہوگا؟ اولائے کا، اور اس کی مؤنث کیا ہے ذالک کا؟ تل کا، اور تسنیہ اور جمع اولائے کا۔ ذالک کا کس طرف اشارہ ہے؟ ذرے کی طرف، یعنی وہ ذرہ جو ہے، چھوٹی سی چیونٹی جو ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے اصغر ترین چیز کوئی ہو سکتی ہو، اگر اس سے بہت ہی زیادہ چھوٹی، جیسے کہ آج ذرے کا چھوٹے پارٹ جو ہے جنہیں مالیکیول یا پھر الیکٹران کہتے ہیں، نیوٹرون کہتے ہیں، پروٹون کہتے ہیں، جو انسان اپنی ان آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو الیکٹران پروٹون ہیں ان میں سے بھی کوئی ایسا نہیں جو ہمارے علم سے غائب ہو، ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ ذرے کے جو باریک ترین اجزاء ہیں، ایٹم ہے، پھر اس کے مالیکیول ہیں، پھر اس کے آگے بے شمار حصے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ باریک سے باریک جو ذرے کا حصہ ہے، خواہ وہ سائنس اب کتنی ترقی کیوں نہ کرتی چلی جائے، قیامت تک خواہ کتنی ترقی کر لے، لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے آج سے 14 سال پہلے، اس سے باہر تو نہیں جائے گا، وہ اسی ذرے کے ہی پارٹ بناتا جائے گا، اسی کے حصے بناتا جائے گا، وہ سارے کے سارے اصغر میں شامل ہیں۔ اللہ نے صرف ایک لفظ فرما دیا اصغر من ذالک، وہ سارے چھوٹے کے چھوٹے ذرات اس میں شامل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی میرے علم سے غائب نہیں ہے، وہ بھی میں جانتا ہوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ولا اکبر، اور وہ جو چھوٹی سی چونٹی ہے اس سے بڑے سے بڑی کوئی چیز کیوں نہ ہو، وہ بھی میرے علم میں ہے۔ الا فی کتاب مبین، الا مگر، فی بیچ، کتاب مبین، کتاب مبین کے، کتاب مبین سے مراد اللہ کا علم یا لوح محفوظ، کہ لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ علم اور یہ وسعت جو ہے اور کس کی ہو سکتی ہے؟ جنہیں ہم شریک ٹھہراتے ہیں یا اللہ کا شریک سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات ان لوگوں کو اپنے اختیارات میں دیے ہوئے ہیں۔ کون ہے ایسا جو اپنے مالک، کون سا مالک ایسا ہے جو اپنے غلام کو اپنے اختیارات سے کوئی اختیار دینے کے لیے تیار ہے؟ انسانوں میں سے تو کوئی مالک اپنے غلام کو اختیار دینے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو اگلی آیتوں میں صاف یہ فرما دیا زمین و آسمان میں سارے کے سارے میرے غلام ہیں۔ زمین اور آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری میری غلام اور مملوک ہے۔
اللہ اپنی مملوک کو اپنے غلاموں کو اختیار کیوں دے گا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں الا خبردار سنو انا بے شک اولیاء اللہ، اولیاء اس کا واحد کیا ہے؟ ولی، ولی کا معنی دوست یا کسی کے قریب ہونا، کسی کا دوست ہونا، کسی سے محبت کرنا. اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہے، لا خوف نہیں ہے خوف، علیہم اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون، ولا اور نہ ہی ہم وہ یحزنون. کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا. یہ آیت جو ہے دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے. اللہ کے جو ولی ہیں جن سے تعلق، جن کا اللہ سے گہرا تعلق ہے، ان کا اللہ تعالیٰ نے جو کیفیت بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ ان کو کسی بات کا خوف یا رنج نہیں ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ولی کے لیے کسی کرامت کا صدور جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. کرامت کا ہونا جو ہے وہ شرط نہیں ہے کسی کے ولی ہونے کی. ولی ہونے کی شرط اللہ تعالیٰ نے آگے اگلی آیت میں بتا دی ہے، اور وہ صرف 2 شرطیں اللہ نے بتائی ہیں. وہ شرطیں یہ ہیں الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، اللہ کی کتابوں پہ اور قیامت پہ، حشر نشر پہ، جنت دوزخ پہ، فرشتوں پہ، ان ساری چیزوں پہ جو شخص ایمان لے آئے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور پھر تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرتا رہے ہر وقت. یہ ہے اللہ کا ولی. اللہ کے ولی کی اللہ نے نشانی بتا دی ہے. اس اللہ کے ولی سے کوئی کرامت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی کرامت ظاہر کرا دے تو یہ کوئی بعید بات بھی نہیں، کرامت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن کرامت جو ہے یہ ضروری چیز نہیں ہے کسی کے ولی ہونے کے لیے، جیسا کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے. بلکہ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے اگر ایک آدمی متقی نہیں ہے، اس سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے. اگر ایک آدمی صحیح مومن نہیں ہے، اہل ایمان سے نہیں ہے، اس سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ شیطان کا ولی ہے. کرامتیں ظاہر ہونا کوئی ولایت کی نشانی نہیں ہے. اگر آپ ہندوؤں کے جو قصے اور کہانیاں ہیں وہ پڑھیں تو کرامتوں کا ذکر تو ان میں بھی مل جاتا ہے. کرامتوں کا ظہور تو ہندوؤں میں اور غیر مسلموں میں پایا جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کے ولی نہیں ہے. اور یہاں جو اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی ہے ولی کی وہ یہ ہے کہ الذین آمنوا، ان کا ایمان پکا ہے، ایمان ان کا پختہ ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن ان کا ایمان نہیں متزلزل ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہر لمحے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. لہم البشرا، لہم واسطے ان کے یعنی اللہ کے ولیوں کے، بشرا خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ اور آخرت میں. دنیا کی زندگی میں اللہ کے ولی کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ وہ تو آخرت کی ہے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی خالص اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے اور چھپ کے کام کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی دوسرا آدمی اس کو دیکھ لیتا ہے، تو کیا یہ ریا میں شامل ہے؟ آدمی نے کام تو اللہ کی نیت سے کرنا شروع کیا، لیکن بعد میں دوسرے لوگوں کو پتا چل گیا کہ بھئی یہ آدمی تو بڑا نیک ہے، یہ اس آدمی نے فلاں خیر کا کام کیا، فلاں بھلائی کا کام کیا، تو کیا یہ بات ریا میں شامل ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو آدمی خالص اللہ کی رضا کے لیے نیک نیتی سے کوئی کام شروع کرتا ہے لیکن لوگوں میں اس کا پتہ چل جاتا ہے اور لوگوں کے دل میں اس کی عزت آ جاتی ہے، تو یہ مومن کے لیے نقد خوشخبری ہے. یہ مومن کے لیے نقد خوشخبری ہے. ایک آدمی کمرے کے اندر کھڑا ہو کے تنہائی میں نفل پڑھ رہا ہے، کسی کو دکھانا نہیں چاہتا، لیکن کسی نے ایسے جھانک لیا یا اس کی نظر پڑ گئی کہ فلاں آدمی، اس کے دل میں اس کی عزت ہوئی یا اس کو اس سے محبت ہوئی کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، تو فرمایا کہ یہ مومن کے لیے نقد خوشخبری ہے. دوسری فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض کا سچے خواب سے کسی مومن کو خوشخبری دیتے ہیں، سچے خواب کے ذریعے. اور سچے خواب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن کا سچا خواب ہے وہ نبوت کا 40واں یا 70واں کچھ ایسا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سچا خواب جو ہے وہ نبوت کے بعض حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اس کے ذریعے بھی انسان کو بعض اوقات کوئی خوشخبری مل سکتی ہے. اس طرح کی خوشخبریاں جو ہیں جسے اللہ چاہتے ہیں دنیا میں دے سکتے ہیں یا دیتے ہیں. اور آخرت کی خوشخبری جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ جہنم سے نجات اور جنت میں داخل ہونا، اس سے بڑی نعمت اور بڑا فضل اور بڑی خوشخبری اور کوئی ہوگی نہیں قیامت کے دن. آگے اللہ فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل نہیں ہوتی تبدیلی لکلمات اللہ، اللہ کے کلموں میں، اللہ کے ارشادات میں، اللہ کے احکام میں. ذالک هو الفوز العظیم، ذالک یہ هو الفوز وہ ہے کامیابی، عظیم بہت بڑی. کہ جس آدمی کو یہ چیز نصیب ہو جائے کہ وہ اللہ کی ولایت حاصل ہو جائے اسے. اور ولایت کے بارے میں ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آدمی نوافل ادا کرتا رہتا ہے، نفل عبادت کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ جاتا ہے. یہ نفل عبادت جس کو ہم بعض اوقات بڑی اہمیت نہیں دیتے، جی ٹھیک ہے یہ نفل ہے، یہ سنتیں ہیں، چھوڑنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، یا کوئی بات نہیں فرض پڑھ لی ہے تو نماز ادا ہوگی. یہ بات تو آپ نے کہا ٹھیک ہے فرض نماز پڑھ لی نماز ادا ہوگی، لیکن سنتیں اور نوافل جو ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نوافل ادا کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور اللہ کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے میری آنکھوں سے دیکھتا ہے، سنتا ہے تو میرے کانوں سے سنتا ہے، چلتا ہے تو میرے پاؤں سے چلتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. جو الفاظ ہیں حدیث کے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. کہ اتنا بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے. اور یہ پاؤں بن جانا، ہاتھ بن جانا، کان بن جانا، آنکھ بن جانا، اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ جو چیز میں دکھانا چاہتا ہوں اس کی آنکھیں صرف وہی دیکھتی ہیں، جو چیز میں سنانا چاہتا ہوں اس کے کان صرف وہی سنتے ہیں. جس طرف میں چاہتا ہوں چل کے جایا جائے صرف اس سمت میں چل کے جاتا ہے. جن چیزوں کے لیے میں چاہتا ہوں ہاتھ استعمال ہو صرف انہی چیزوں کے لیے اس کے ہاتھ استعمال ہوتے ہیں. اور یہی ہے تقویٰ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ متقی بن جاتے ہیں. اللہ کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اللہ کے کان سے سنتے ہیں، جو اللہ حکم دیتا ہے بس وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. فرمایا کہ یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ جو ولایت ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ولی کا ایک خاص حایت ہو، خاص شکل و صورت ہو. جس طرح ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب سا نقشہ جو ہے وہ ولی کا ذہنوں میں ہوتا ہے، جبہ پہنا ہو اور اوپر چادر لی ہوئی ہو اور ایک خاص حیض بنائی ہوئی ہو. جو آدمی مزدوری کر رہا ہے، سڑک پہ جھاڑو پھیر رہا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اللہ میں پورا یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے اور اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ بھی ولی ہو سکتا ہے. جو آدمی محنت اور مزدوری کر رہا ہے، رزق حلال کھا رہا ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے سارے کام کرتا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ مزدور جو ہے وہ بھی اللہ کا ولی ہے، وہ کسان بھی اللہ کا ولی ہے، وہ تاجر بھی اللہ کا ولی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ولا یحزن کا قولہم، ولا یحزن کا
اور تجھے غم میں نہ ڈالے. کہاں سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی، مشرکوں کی تکلیف دہ باتیں، اذیت ناک باتیں تمہیں کسی غم میں نہ ڈالے. کون ہم ان کی باتیں؟ اس لیے ان العزت للہ جمیعا. عزت کا معنی زور، طاقت. عزت کا معنی زور اور طاقت. ان العزت للہ جمیعا، اس لیے کہ زور اور طاقت ساری کی ساری کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ان لوگوں کی باتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو باتیں تکلیف دہ یا اذیت پہنچانے والی یہ لوگ آپ کو کرتے ہیں، ان سے گھبرانے کی یا ان سے غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. طاقت اور قوت تو ہمارے پاس ہے. جب ہم چاہیں گے انہیں پکڑ لیں گے، جب چاہیں گے انہیں سزا دے ڈالیں گے. یہ تو ہمارا فضل ہے کہ ہم نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے. وہ سمیع العلیم، اور وہ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے. جو کچھ کافر کر رہے ہیں، مشرک کر رہے ہیں، اور جو کچھ آپ لوگ کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کے علم میں ہے. اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں الا، لوگوں اچھی طرح سن لو، خبردار رہو. ان بے شک للہ، اللہ کے لیے ہے، من فی السماوات، جو مخلوق ہے آسمانوں میں، جو مخلوق ہے آسمانوں میں، ومن فی الارض، اور جو مخلوق ہے زمین میں. زمین اور آسمانوں میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی غلام ہے، اللہ کی ملکیت ہے. للہ، اللہ کے لیے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے غلام ہے، اللہ کے ساجی نہیں ہے، اللہ کے شریک نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے شریک یا اللہ کے ساجی نہیں ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے مملوک ہیں، اللہ کے ساجی یا اللہ کے شریک نہیں ہے. اللہ کی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. سارے کے سارے اللہ کے غلام، اللہ کے مملوک، اللہ کی ملکیت، اللہ کے ماتحت، اللہ کے تابع ہے. للہ ہے، اللہ کے لیے. کوئی بھی ان میں سے اللہ کا ساجی یا اللہ کا شریک نہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیے یا اللہ نے اپنے ساتھ خدائی میں شریک نہیں کیا. ایک عام آدمی بھی اللہ کا غلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے غلام ہیں. جہاں اختیار کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کسی بات کو اللہ نے الجھاؤ میں نہیں چھوڑا. من فی السماوات، جبرائیل علیہ السلام کو تم خدا کی خدائی میں شریک سمجھتے ہو، میکائیل کو سمجھتے ہو، اسرائیل کو سمجھتے ہو، یا کسی بھی دوسرے فرشتے کو سمجھتے ہو. اللہ نے فرمایا کہ للہ وہ میری ملکیت ہے، میں جب چاہوں گا انہیں موت دے دوں گا. کل نفس ذائقۃ الموت، ان سارے فرشتوں نے بھی مرنا ہے. انبیاء بھی میری ملکیت ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، یہ جنت میں جانے والے ہیں، تو جہنم جو ہے وہ غضب سے اور جوش سے ایسے جھرجری لے گی اور اتنی دہشت ہوگی اس سے کہ کافروں نے جنہوں نے جہنم میں جانا ہے ان کے تو آسان خطا ہو جائیں گے جانے سے پہلے ہی. انبیاء کا حال یہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھٹنے کے بل کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ سلم ربی سلم ربی سلم ربی، یا اللہ میری جان کی سلامتی درکار، میری جان بچا لینا. سلم ربی. اللہ نے فرمایا کہ للہ ہے، یہ سارے کے سارے مملوک ہیں اللہ کے، خواہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، اللہ کے ولی ہوں. یہ بات اللہ نے واضح فرما دی کہ اللہ کے ولی جو ہے قیامت کے دن ان پہ کوئی خوف یا غم نہیں ہوگا. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ولیوں کو میں نے کوئی اختیار دے دیا یا ولی میری خدائی میں شریک ہو گیا ہے. ان سے راضی ہونا، ان سے محبت کرنا، یہ اللہ کی صفت میں سے ہے. متقی آدمی سے، مومن آدمی سے اللہ کا محبت کرنا، اللہ کا اس سے راضی ہونا، یہ اللہ کی صفات میں سے ہے. لیکن اللہ کسی متقی یا کسی ولی کو یا کسی نبی کو اپنی خدائی میں شریک نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے.
وہاں اللہ نے یہی فرمایا کہ سارے سارے من فی السماوات من فی الارض، آسمانوں میں زمینوں میں جو بھی ہیں، نبی ہیں، ولی ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، متقی ہیں، گنہگار ہیں، جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے میرے مملوک ہیں. وما یتبع الذین، یہاں پہ ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے، نافیہ بھی ہو سکتا ہے. وما یتبع الذین، اور جو اتباع کرتے ہیں، جس چیز کی اتباع کرتے ہیں، الذین وہ لوگ، یدعون جو پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، شرکا شریک، جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بنا کے انہیں پکارتے ہیں، ان سے حاجتیں طلب کرتے ہیں، ان سے اپنی ضرورتیں یا تکلیفیں رفع کراتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان یتبعون، یہاں پہ ان جو ہے یہ نافیہ ہے، یہاں پہ ان نافیہ ہے. ان یتبعون، نہیں وہ اتباع کرتے، الا مگر، الظن، ظن کی، گمان کی، یعنی یہ محض ان کا قیاس ہے، علم نہیں ہے. کہ معین الدین چشتی جو ہے وہ ہماری مشکل دور کر سکتے ہیں، یہ ان کا گمان ہے، یہ ان کا قیاس ہے، انہیں علم نہیں ہے، اس کا یقین نہیں ہے. یا علی حجویری جو ہے، انہیں اگر ہم راضی کرنے کے لیے نظر نیاز دے دیں ان کے نام کی، یا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں دے دیں، تو یہ گمان رکھتے ہیں، وہ یقین نہیں، گمان رکھتے ہیں کہ یہ ہماری تکلیف دور کر دیں گے، یا ہماری پریشانی دور کر دیں گے، یا ہماری حاجت پوری کر دیں گے. گمان ہے، یہ یقین نہیں ہے. اس لیے کہ یقین کے لیے تو کوئی دلیل ہونی چاہیے، قرآن کی یا حدیث کی. دلیل ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ محض ان کا گمان ہے، یہ قیاس ہے ان کا. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہاں بھی نافیہ ہے ان، وَإِنْ اور نہیں وہ لوگ رکھتے، الا مگر، یخرسون، کون سا پھیلا؟ یخرسون مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. خرس کسے کہتے ہیں؟ خرس. زکات نکالنے کے لیے پھل کے اوپر جو درخت لگا ہو، اس کا اندازہ لگانا کہ یہ کتنے من ہوگا یا کتنے کلو ہوگا. کھجوروں کے درخت ہے یا پھلوں کے درخت ہے، ان کی زکات نکالنے کے لیے، زکات نکالنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا ہے کہ جو باغات ہیں ان کی زکات جو ہے پھلوں کا اندازہ لگایا جائے کہ تقریباً کتنا وزن ہوگا ان پھلوں کا، اور پھر اس وزن کے اعتبار سے اس کی زکات نکالی جائے. درخت پہ لگے ہوئے پھل کا اندازہ لگانا جو ہے اس کو عربی میں خرس کہتے ہیں. ایسٹیمیٹ کرنا، گیس لگانا، اس درخت پہ 10 من پھل ہوگا، یا اس درخت پہ 5 من ہوگا، 5، 10، 15 کلو گرام کم و بیش ہو جانا ظاہر ہے اس میں ہو جاتا ہے. وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا یخرسون، کہ جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں دوسروں کو میرا شریک بنا کے، وہ تو خرس ہے، گیس ہے، اندازہ ہے، ایسٹیمیشن ہے، وہ کوئی ڈیفینٹ بات نہیں ہے، یقینی بات نہیں ہے. اندازہ ہے ان کا، گمان ہے ان کا کہ شاید یہ لوگ ہماری حاجتیں یا مصیبتیں دور کر دیں یا پوری کر دیں. ان کو علم نہیں ہے، اس لیے کہ علم کے لیے تو کتاب و سنت کی دلیل ہونی چاہیے. قرآن میں یہ لکھا ہو کہ میں نے بعض لوگوں کو اپنے اختیارات میں سے کچھ اختیارات دیے ہیں، پھر تو وہ علم ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں علم تو ان کے پاس نہیں ہے، جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں یا کرتے ہیں وہ محض ان کا گمان ہے، محض ان کا خرس ہے، گیس ہے ان کا، اندازہ ہے ان کا. اور اندازہ یا گمان جو ہے وہ علم کی جگہ نہیں لے سکتا. علم کے لیے کتاب و سنت کی دلیل ہونی چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
مجید ترجمے والا، اس سے ترجمہ بھی ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، تفسیر بھی پڑھ لیا کریں. بعض ظاہر ہے ایک دفعہ سننے سے اتنی بات واضح نہیں ہوتی جتنی بات خود آرام سے بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر سے پڑھنے سے بات واضح ہوتی ہے. اس لیے اکثر حضرات نے یہاں پہ کنفیوز ہوئے ہیں. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، یہ اصل میں ایک سوالیہ آیت ہے اور اس کو یوں پڑھنا چاہیے وما ظن الذین یوم القیامہ، وما ظن الذین یوم القیامہ، کہ ان لوگوں کا قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ان سے کیا سلوک کیا جائے گا. کن لوگوں کا؟ الذین یفترون علی اللہ الکذب، وہ لوگ جو اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں. اس کا جو اصل مفہوم ہے نا، یا جو اصل اس کا مدعا ہے آیت کا، وہ تو یہ ہے کہ یہ سوالیہ ہے کہ جو لوگ اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں ان لوگوں کا قیامت کے بارے میں کیا گمان ہے کہ ان سے کیسا سلوک ہوگا. یعنی ویسے سوال کر کے چھوڑ دیا گیا ہے کہ خود تم غور کرو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لے گا تم سے، اور جو لوگ اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہوگا یا ان سے کیسا سلوک اللہ کرے گا. یہ وما ظنوں کا لفظ جو ہے یہ قیامہ کے ساتھ ہے، یوم القیامہ کے ساتھ. اسی طرح اگلی آیت جو ہے نا وما، یہ 66 نمبر، اس میں بھی اکثر لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہوئے ہیں. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، یہ آپ یوں پڑھیے وما یتبع، اور جو اتباع کرتے ہیں، یا اس کو اگر استفہامیہ بنایا جائے وما یتبع، اور کس چیز کی پیروی کرتے ہیں. ان یتبعون الا الظن، درمیان سے چھوڑ دیجئے اسے، الذین یدعون من دون اللہ شرکاء تک چھوڑ دیجئے. وما یتبع، اور کس چیز کی پیروی کرتے ہیں. ان یتبعون الا الظن، محض ظن کی پیروی کرتے ہیں. وما یتبع، اور کس چیز کی اس نے پیروی کی. ان یتبعون الا الظن، مگر پیروی کی انہوں نے ظن کی. وانہم لا یحرصون، اور وہ قیاس سے کام لیتے ہیں. اب جب اس ساری آیت کو ملا کے پڑھیں گے وما یتبع، یا تو اس کو سوالیہ ہی رہنے دیجیے، اور کس چیز کی پیروی کی اس نے. الذین یدعون، اس آدمی نے یدعون جو پکارتا ہے من دون اللہ، اللہ کے سوا، شرکاء ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو. یا پھر یہاں پہ ما موصولہ کا بھی ہو سکتا ہے. ما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور جو پیروی کرتا ہے، اور جو پیروی کرتا ہے الذین یدعون، وہ لوگ جو پکارتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو. ان یتبعون، اس ما یتبع کا تعلق جو ہے ان یتبعون کے ساتھ، ما یتبع کا لفظ جو ہے اس کا تعلق جو ہے ان یتبعون کے ساتھ ہے، کہ جو آدمی پیروی کرتا ہے، وہ لوگ جو پکارتے ہیں شریکوں کو، وہ کس چیز کی پیروی کرتا ہے؟ پیروی کرتا ہے محض قیاس اور گمان کی. یہ چیزیں ظاہر ہے ترجمہ کرتے ہوئے بعض اوقات ایک دفعہ سننے سے یا دو دفعہ سننے سے واضح بعض اوقات نہیں ہوتی. تو اس کو چاہیے کہ ایک دفعہ گھر میں جا کے ترجمے والے قرآن حدیث سے آپ ان چیزوں کو واضح کر لیجئے، تاکہ کوئی غلط مفہوم کسی کے ذہن میں نہ رہے. اور اگر کہیں پہ ترجمے میں کنفیوژن ہو یا بات واضح نہ ہو تو پھر ترجمے میں اس کو یہیں پہ واضح کرنے کی کوشش کیجیے. میں اپنی حد تک واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر بھی اگر کوئی بات رہ جائے تو آپ حضرات کو خود بھی واضح کر لیں. جی کون سی؟ جی ائمہ کے بارے میں اور ان کا خدا نخواستہ جو ہے نا، بعض لوگ بہت بڑھا چڑھا کے اور بعض لوگ اسی پھر رد عمل سے بڑا گھٹا کے اور بڑے نامناسب طریقے سے نام لیتے ہیں. اب یہ بات بہرحال ایک حقیقت ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے زمانے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں، زمانے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں. جن لوگوں کی عقیدت ہے ان سے اگر وہ انہیں امام اعظم کہہ دیتے ہیں تو اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ ان کے لیے نہیں ہے، رضی اللہ صرف صحابہ کے لیے، اس لیے کہ وہ قرآن مجید نے ان کو ٹائٹل دیا رضی اللہ کا. قرآن مجید نے صرف صحابہ کرام کو رضی اللہ کا ٹائٹل دیا. اب اگر کوئی اور اپنی عقیدت سے لکھتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے.
لکھنے والے تو شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ بھی رضی اللہ لکھتے ہیں اور بھی دوسرے پیروں کے ساتھ اور حضرت کے ساتھ لکھ لیتے ہیں، لیکن وہ درست نہیں ہے۔ میرے لیے بھی لکھا جا سکتا ہے جی یہ طاہر القادری کہتا ہے اس کے لیے بھی لکھا جا سکتا ہے، نہیں لکھا جا سکتا، غلط ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی وہ بہت بعید ہیں، جی جی طاہر القادری کو سوال کیا اس نے وہ لکھا جا سکتا ہے، اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ نہیں استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے دیکھا، یہاں دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ سوچنا۔ یہاں دیکھنے سے مراد عام جانوروں کا دیکھنا نہیں ہے بلکہ انسانوں کا دیکھنا ہے۔ انسان کہتا ہے میں نے فلاں چیز دیکھی، مطلب یہ ہے کہ اس کو خوب غور سے اور سوچا سمجھا اس سے۔ یہاں وہی مراد ہے، ارائے تم، کبھی تم نے سوچا اس بات پہ، کبھی تم نے غور کیا اس بات پہ، ما انزل اللہ، ما کون سا یہاں پہ موصولہ ہے، ایک ما نافیہ ہے جس کا معنی نہیں ہے، اور ایک ما موصولہ ہے جس کا معنی جو کہ۔ یہاں یہ ما موصولہ ہے، ما انزل اللہ، انزلہ کا معنی اس نے اتارا، انزلہ کون سا فعل ہے؟ انزلہ ماضی ہے اور صیغہ بعد مذکر غائب کا ہے۔ نازلہ کا معنی نازلہ وہ اترا، وہ خود اترا، اور انزلہ کا معنی اس نے اتارا، فرق ہے دونوں میں۔ نازلہ کا معنی وہ خود اترا، وہ خود نازل ہوا، اور انزلہ کا معنی اس نے نازل کیا، اس نے اتارا۔ یہاں پہ انزلہ کا لفظ ہے، اس نے اتارا، کس نے؟ اللہ نے۔ ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، جو اللہ نے اتارا، لکم واسطے تمہارے، من رزقن، رزق میں سے، رزق سے کیا مراد ہے؟ جتنے بھی وسائل زندگی ہیں اور زندگی کی زیب و زینت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب رزق ہے، اولاد رزق ہے، مال دولت رزق ہے۔ ساری رزق ہے، اگرچہ ہمارے ہاں عام طور پہ کھانے پینے کی چیزوں کو تم من ہو حلال، ذکر حاضر کا حجال تم، بس کیا تم نے، بنایا تم نے، من ہو اس سے، کیسے؟ ہو کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ ہو کی ضمیر رزق کے لیے ہے۔ من ہو اس رزق سے تم نے کیا، حرامن کچھ چیزوں کو حرام، حلالن اور کچھ چیزوں کو حلال، کچھ چیزوں کو تم نے خود ہی حلال کر لیا، کچھ چیزوں کو تم نے خود ہی حرام کر لیا۔ مثال کے طور پہ اگلے روز ایک صاحب مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ ہمارے ہاں گھر میں یہ شروع سے ہوتا چلا آ رہا ہے کہ ہم ہر سال زکوٰۃ کی رقم نکالتے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ کی رقم ہوتی ہے اس سے دادا دربار میں جا کے قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے۔ یہ جائز ہے یا نہیں؟ یا یہ کیسا ہے؟ یہ ہے جو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے خود بار چیزوں کو حلال اور حرام بنا لیا، میں نے نہیں کیا وہ۔ اب زکوٰۃ کی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے راستے کہ زکوٰۃ کی مدات یہ ہے، اس کے علاوہ جو کوئی خرچ کرتا ہے یا جو طریقہ اختیار کرتا ہے اسے خود وہ طے کر لیا۔ اسی طرح جتنے بھی شرک کے راستے ہیں، بدعت کے جتنے بھی معاملے ہیں، وہ سارے ہمارے اپنے بنائے ہوئے حلال حرام ہیں، اور یہ دین کا معاملہ جو ہے اس لحاظ سے بڑا نازک ہے۔ یہ انسان جو بھی کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ مجھے اس سے ثواب حاصل ہوگا،
کام ہے. اب آپ میت پہ 40واں کرتے ہیں 30واں کرتے ہیں یا اس لحاظ سے کرتے ہیں یا اس خیال سے کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ میت کو ہوگا اور ایک ساتھ ہمیں بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو جائز اور حلال قرار دے دیا اس کام کو. جائز اور حلال اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو یہ حلال نہیں قرار دیا ہے، یہ تو تم نے خود قرار دے دیے. چیزوں کو تم نے خود اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی تم نے باتوں نے کہ میں نے عمل کی ہے ان میں سے کچھ چیزوں کو تم نے خود دے دیا ہے. آج اللہ تعالیٰ اس لیے بادشاہ پہلے اللہ تعالیٰ کے دلائل دیے اللہ حلال اور حرام کیا ہے کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے حلال کیا ہوتا ہے سواب کے سر میں ہے ادا کر دلائل ہے. عام آدمی جو بیچارہ جانتا نہیں کہ دین کے معاملات کی اہمیت کتنی ہے دین کے احکامات کی نزاکت کتنی ہے وہ تو فوراً گمراہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ لوگ تو دوسری کے منکر ہیں دوسری نہیں پڑھنے دیتے. حالانکہ معاملہ بڑا واضح ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کام نہیں کیا وہ نہیں کرنا جو اللہ کے رسول نے بتایا وہ کرنا ہے. اسی کا نام اسلام ہے اسی کا نام دین ہے اسی کا نام اتباع ہے. اگر یہ نہیں تو اسلام ختم ہے. اپنی مرضی سے اگر حلال اور حرام بنانے ہیں تو اپنی مرضی سے کچھ حلال حرام آپ بنا لیں گے کچھ میں بنا لوں گا کچھ تیسرا بنا لے گا کچھ چوتھا بنا لے گا اور ایک کھچڑی پڑ جائے گی محبوبہ بن جائے گا وہ دین نہیں رہے گا. اسی وجہ سے آج ہمارے ہاں جو دین ہے وہ دین نہیں محبوبہ ہے کھچڑی پکی ہوئی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ بدعت کرتے ہیں کچھ بدعت کرتے ہیں کچھ بدعت کرتے ہیں اور سارا ملا جلا کے ایک نیا دین بنا ہوا ہے جسے اسلام نہیں کہا جاتا. اور اگر یہ سارا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھا جائے تو دین صرف ایک ہی ہے جو اللہ نے بھیجا. حلال حرام کا اختیار اگر صرف اللہ کے پاس رہنے دیا جائے جیسا کہ ہونا چاہیے اور جیسا کہ ہے تو پھر دین صرف ایک ہی ہے جو اللہ نے بھیجا ہے اور جو لوگوں نے بنایا ہے وہ دین نہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں قل اللہ اذن لکم کیا اس حلال حرام کا اللہ نے اذن دیا ہے لکم تمہیں کیا اس دین کا اذن یا حکم اللہ نے تم کو دیا ہے ہم یا اللہ تفترون اللہ اللہ کے اوپر تفترون کون سا پھیلا تفترون گزارے ہے جب ہم ذکر حاضر کا سیگا ہے کس طرح کا معنی جھوٹ باندھنا. صاف اللہ نے فرما دیا کہ جو چیز میں نے نہیں بھیجی جو چیز قرآن میں یا سنت میں موجود نہیں وہ صاف طور پہ اللہ پہ افطرا ہے اللہ کے نام جھوٹ ہے. اب دیکھ لیجیے جتنی بھی بدعت ہے یا رسمیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ پہ جھوٹ ہے. مرنے کے بعد تیسرا ہوتا ہے پھر قول شریف ہوتا ہے پھر 10واں ہوتا ہے پھر 30واں ہوتا ہے 40واں ہوتا ہے یہ سارے کے سارے اللہ تفترون والی چیز ہے. یہ سب ہم نے اللہ پہ افطرا باندھ رکھا ہے کہ اس کا ثواب ہوگا. اللہ کہتا ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کا ثواب دوں گا میں. یہ ساری چیزیں جو ہے اسی طرح قرآن خوانی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن خوانی جائز ہے کہیں لکھی ہے قرآن مجید میں یا حدیث ثابت ہے تو سب سے پہلے انشاءاللہ کریں گے ہم. جو کہ ثواب والی ہے وہ تو کرنی چاہیے لیکن جب اللہ کے رسول نے نہیں کہی تو پھر معاملہ بڑا نازک ہے کہیں اللہ پہ جھوٹ نہ ہو جائے اور جس نے اللہ پہ جھوٹ گڑا وہ سیدھا جہنم میں گیا.
کیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ گڑا، من کذب علی متعمدن، جس نے جان بوجھ کے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوخ کی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نہ ہو، کل یتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ اپنی جگہ، اپنی سیٹ، اپنی کرسی جو ہے وہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے دین کے معاملے میں یہ چیز کہہ دینا کہ کیا ہوتا ہے، سوال ہی ہے، کر لیں گے تو فائدہ ہی ہے، فائدہ نہیں بڑا، اس سے بڑا نقصان ہے۔ اگر اللہ پکڑ کرے تو انسان جہنم میں چلا جائے، اتنا نقصان ہے اس کا بدعت کرنے کا۔ آگے اللہ سناتے ہیں سماج الذین، سماج یہاں سے کون سا ہے؟ سوالیہ سما، اور کیا زن، زن کا مطلب گمان، خیال، اور کیا خیال ہے الذین ان لوگوں کا یفترون علی اللہ الکذب، یہاں دیکھیے کہ مولوی کی اجازت کی جاتے اللہ تعالیٰ نے یفترون کے ساتھ کذب کا لفظ لگا دیا، حالانکہ یفترون کا معنی ہی جھوٹ مان رہا ہے، یفترون کا معنی ہی جھوٹ مان رہا ہے، یا جھوٹ گھڑنا ہے، کسی کے نام جھوٹی بات منسوخ کر دینا، لیکن یفترون کا لفظ استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ قذب کا لفظ استعمال کروا دیا، اس میں زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ جو آدمی اللہ کے نام جھوٹی بات منسوخ کرے گا اس کا کیا خیال ہے، معلوم اللہ دینا کیا خیال ہے اس کا، یہ میں کہا قیامت کے بارے میں، کہ قیامت کے بارے میں یا قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، جس نے اللہ کے نام جھوٹ منسوخ کیا، اس آدمی کا کیا خیال ہے کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سلوک تو نہیں بتایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سوالیہ طور پہ یہ بات کہہ دی، جو لوگ اللہ کے نام جھوٹ منسوخ کرتے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے، انہیں غور کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا۔ ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل علی الناس، اور تاکید کا ہے یقیناً، البتہ دو کا معنی صاحب، وعدہ، ری کا معنی وعدہ، ایک کیا ہے، دو کا معنی والا، فضل، فضل والا، علی الناس، لوگوں پر، اللہ لوگوں کے ساتھ فضل کا معاملہ کرنے والا ہے، اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے۔ یہ کیوں بات کہی اس کے بعد